الرحمن الرحیم فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرجف فؤاده فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرعب فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتعمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد ان آیات کے ساتھ واپس آئے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا. فرجع بہا میں بہا کی ضمیر آیات کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی ان کے ساتھ آپ واپس آئے, اور قصے کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے. غار حرا کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا جبریل امین کی آمد کا اور ان کا آپ سے اقرا کہنے کا اور آپ کا معنی بخاری جواب دینے کا, اور پھر جبریل امین کا آپ کو دبانے کا, اور اس کے بعد آیات کے نزول کا, اس تمام واقعے کی طرف بھی بیاہ کی ضمیر لوٹ سکتی ہے. تنہا آیات کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور پورے قصے کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے. یرجف فؤادہ, بعض روایات میں ترجف بوادرہ. فؤاد قلب کو کہتے ہیں اور بوادر یہ یہاں کندھے سے لے کر اور گردن تک کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو بوادر کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ اس لفظ کا واحد مستعمل نہیں ہے, یہ بوادر جماعی کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے, اور بعد میں کہا کہ بادرہ کی جگہ ہے. بہرحال وہ حصہ جو عنق سے لے کر اور دوش تک درمیان میں واقع ہے اس کو بوادر کہا جاتا ہے. اور یرجف فؤادہ اور ترجف بوادرہ میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ دل دھڑکتا ہے خوف کی وجہ سے, اور جب خوف ہوتا ہے تو اس حصے میں حرکت بھی ہوتی ہے. تو یہ تقریباً لازم و ملزوم ہے. خوف کی حالت میں دل دھڑکتا ہے اور خوف کی حالت میں یہ حصہ بھی متحرک ہوتا ہے. اب قریب قربانیاں ہوں گی, آپ دیکھیں گے کہ ایک گائے کو ذبح کرنے کے بعد دوسری کو جب لایا جاتا ہے تو اس کا حصہ یہ واضح طور پر متحرک نظر آتا ہے. بہرحال مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ پر خوف طاری تھا. خوف کا طاری ہونا یہ کیوں تھا؟ تو ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ خوف اس لیے طاری تھا
کہ آپ کو تشویش تھی کہ نبوت کی یہ ذمہ داریاں جو میرے سپرد کی گئی ہیں میں ان کو انجام نہیں دے سکوں گا. یعنی یرجف فؤادہ ویخاف اللہ اتحمل آباء الرسالہ والنبوہ. آپ کو یہ خوف لاحق تھا کہ یہ جو نبوت کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے یہ میری برداشت سے باہر ہوگی اور میں اس کو انجام نہیں دے سکوں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ جبریل سے ڈر رہے تھے. جبریل سے تو آپ فارغ ہو کر آ گئے تھے. تو یہ ڈرنا آپ کا اس خیال سے تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے میں اس کو انجام نہیں دے پاؤں گا. نمبر 2 یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کو خوف اس بات کا تھا کہ جب میں نبوت کا اعلان کروں گا اور شرک کی نفی کی جائے گی اور توحید کی دعوت دی جائے گی تو یہ سارا مکہ جو مشرکین سے آزاد ہے یہ تو میرا دشمن ہو جائے. تو آپ کو خوف تھا اس بات کا کہ اہل مکہ توحید کی دعوت کو برداشت نہیں کریں گے اور وہ میرے دشمن ہو جائیں گے. نمبر 3 آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ یہ دشمن ہونے کے بعد مجھے مار ڈالیں گے مجھے قتل کر دیں. یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے. تو پہلی بات ہم نے یہ کہی کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ نبوت کے فرائض انجام دینا میرے لیے مشکل ہوگا. دوسری بات یہ کی کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ قوم دشمن بن جائے گی وہ مشرک ہے اور میں نبوت کا اعلان کروں گا توحید کی دعوت دوں گا شرک کی نفی کروں گا تو وہ تو اس کو قبول نہیں کریں گے اور میرے دشمن بن جائیں گے. اور نمبر 3 ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی خوف ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ قتل کر دیں گے. دشمن ہونے کے بعد یہ میرے قتل کے درپے ہوں گے اور ہوا بھی کہ وہ دشمن بھی ہوئے اور انہوں نے آپ کو طرح طرح کی ایذائیں بھی پہنچائی اور وہ آپ کے قتل کے درپے بھی ہوئے. اور چوتھی بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ میں جب توحید کی دعوت دوں گا اور مقامی حالات اس کے ساتھ سازگار نہیں ہوں گے تو مجھے یہ بلد الحرام مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہیں اور جانا ہوگا. یہ بھی امکان. بہت سے اقوال نقل کیے گئے ہیں. حافظ صاحب نے کہا کہ آپ کو خوف تھا مرد کے پیدا ہونے کا. آپ کو خوف تھا مرد میں دوام پیدا ہونے کا. اپنی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئی کہ مرد کے پیدا ہونے کا خوف تھا یا آپ کو مرد کے دوام کا اندیشہ تھا. ایک قول بے شک انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ میں ختم ہو جاؤں گا. یہ ختم ہو جانا اگر وحی کے نزول کے تحت ہے تو یہ غلط ہے. ہاں البتہ ختم ہو جانے کا یہ مطلب ضرور ہو سکتا ہے کہ خوف دشمن ہوگی اور مجھے مار ڈالے گی مجھے قتل کر دے گی. اس معنی کر یہ احتمال ٹھیک ہے. بہرحال یہ گفتگو اس سلسلے میں ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ میں جب واقعہ بیان کیا
تو آپ نے کہا فقال لخدیجہ واخبرها الخبر لقد خشیت علی نفسی، لقد خشیت علی نفسی کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو خوف یہ تھا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضور کو خوف کا لاحق ہونا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ کو اپنی نبوت پر یقین نہیں تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپ کا خوف یہ سبب بنا اس بات کا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کی تسلی کے لیے آپ کی ملاقات ورقہ ابن نوفل سے کرائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو نبوت کا یقین نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا کر وہاں سے نیچے گرانے کا ارادہ کیا، اور پھر جبریل آپ کو نظر آتے تھے، آپ کو تسلی دیتے تھے، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التعبیر کی شرح میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوف لاحق تھا وہ اس بنا پر تھا کہ نبوت کا یقین نہیں تھا، اور ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، وہاں جب اس نے تصدیق کی تب یقین آیا، اس سے پہلے آپ کو یقین نہیں تھا۔ اور شرائط جبال سے آپ کا اپنے آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرنا یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ آپ کو نبوت کا یقین نہیں تھا۔ علامہ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے ان اعتراضات کا جواب دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ایک عظیم الشان واقعہ ظہور میں آنے والا تھا، عظیم الشان واقعہ یہ کہ سید الانبیاء کو نبوت حوالہ کی جا رہی تھی، خاتم النبیین کو نبوت حوالہ کی جا رہی تھی، نبی الانبیاء کو نبوت حوالہ کی جا رہی تھی، تو اس سے پہلے کچھ تمہیدی امور پیش آئے۔ وہ تمہیدی امور یہ تھے کہ آپ کو خواب دکھائے جانے لگے، وہ تمہیدی امور یہ تھے کہ پتھر آپ کو سلام کرنے لگے، وہ تمہیدی امور یہ تھے کہ آپ کو روشنی نظر آنے لگی۔ یہ تمام کا تمام سلسلہ اس امر عظیم کے پیش آنے سے پہلے بطور تمہید آپ کو پیش آئے۔ اس کے بعد پھر آپ پر وہ وحی آ گئی، اور جبریل امین وحی لے کر آئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے وقت جبریل امین نے 3 مرتبہ آپ کو دبایا، یہ گزر چکا، اور ایسا دبایا کہ آپ کی تحمل اور برداشت کی طاقت جواب دینے لگی، یا یہ کہ ایسا دبایا کہ آپ کی مشقت اور تکلیف کی انتہا ہو گئی۔ یہ واقعہ ہوا، اور چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی غمگسار بیوی تھی، اور وہ ہر موقع پر آپ کے لیے راحت اور آرام کا انتظام کرتی تھی، تو جب آپ وہاں سے واپس آئے تو غار کے اندر جو کیفیت گزری تھی وہ تو بہت سخت تھی اور بہت مشقت والی تھی،
تو آپ نے حضرت خدیجہ سے اس کا ذکر کیا، اور حضرت خدیجہ سے جب ذکر کیا تو حضرت خدیجہ نے اول تو عقلی دلیل بیان کی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، یہ نبوت کی ذمہ داری جو آپ کو عطا کی گئی ہے یہ یقیناً آپ اس کے فرائض انجام دیں گے اور ان کی انجام دہی میں آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ اور دلیل کیا بیان کی؟ دلیل یہ بیان کی کہ آپ صلہ رحمی کرتے، دلیل یہ بیان کی کہ آپ یتیموں کا بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دلیل یہ بیان کی کہ آپ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے، دلیل یہ بیان کی کہ آپ مال کما کر غریبوں کو، ضرورت مندوں کو اور حاجت مندوں کو تقسیم کرتے۔ تو یہ تمام کے تمام اوصاف وہ اوصاف ہے کہ ان اوصاف کا حامل ناکام نہیں ہوتا تھا۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ ان اوصاف کا جو آدمی حامل ہوگا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ پھر دلیل نقلی کے لیے وہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے، اور ورقہ ابن نوفل نے پھر آپ کی تائید کی۔ تو اسماعیلی کے کلام میں آخری جملے یہ ہیں، فلما سمع کلامہ اخذ بالحق واعترف به، یہ الفاظ ضمیر ساری ورقہ کی طرف لوٹ رہی۔ فلما سمع کلامہ، ورقہ نے جب آپ کی بات کو سنا، اخذ بالحق، تو ورقہ کو حق کا یقین ہو گیا، واعترف به، اور ورقہ نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ورقہ کی طرف۔ ورقہ نے آپ کی گفتگو سنی، ورقہ نے آپ کی گفتگو سننے کے بعد اس بات کا یقین کر لیا کہ وہی آئی ہے، یقین کر لیا کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی ہے، اور یقین کر لیا اور اعتراف کیا کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے۔ کمال دیکھیے کہ عام طور پر حضرات انبیاء پر وہی نازل ہوتی ہے، اور وہی نازل ہونے کے بعد وہ اس کا اعلان کرتے ہیں، اعلان کے بعد تصدیق ہوتی ہے۔ یا آپ نے ابھی اعلان نہیں کیا، پہلے ہی تصدیق ہو گئی۔ ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا، قاعدہ تو یہ ہے کہ اعلان ہوگا کہ اللہ نے نبوت عطا کی ہے، اعلان کو لوگ سنیں گے، سننے کے بعد یا تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے۔ بہرحال تصدیق کا مرحلہ بعد اعلان ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ فضیلت بھی عطا کی کہ اعلان سے پہلے ہی تصدیق شروع ہو گئی، اور تصدیق کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ اعلان سے پہلے تصدیق بھی ہو گئی اور شہرت بھی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تصدیق کی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھئی محمد پر وہی آئی ہے اور اس کی تائید کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی، اس کا چرچا ہو گیا۔ تو قبل اعلان تصدیق بھی ہوئی اور قبل اعلان شہرت بھی ہو گئی۔ شبیر نعمانی کو یہاں ایک بہت بڑا مغالطہ پیش آیا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ساری ضمیریں ورقہ کی طرف تھی، انہوں نے ساری ضمیریں آپ کی طرف لوٹا دی، اور یہ کہا کہ جب آپ نے ورقہ کی باتیں سنی تو آپ کو یقین آیا کہ وہی آئی ہے، اور آپ نے اس کا اعتراف کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پہلے یقین ہی نہیں تھا، یہ بہت بڑی گمراہی۔
آپ کو یقین ہی نہیں تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کا خدیجہ کے پاس آ کر وہاں قصہ بیان کرنا اور اس کے بعد ورقہ سے تصدیق حاصل کرنا اور اسی طریقے سے شرائط جبال سے اپنے آپ کو نیچے گرانا، یہ ساری کی ساری باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ورقہ کی تصدیق سے پہلے آپ کو نبوت کا یقین نہیں تھا. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. یہ تو آپ بے شک کہہ سکتے ہیں کہ جب جبریل آئے اچانک تو آپ نہیں جانتے تھے یہ کون. جب انہوں نے آپ کے ساتھ یہ عمل شروع کیا ربط کا تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوگا. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتداءً جو واقعہ غار حرا میں آپ کے ساتھ پیش آیا اس وقت بے شک آپ کو تشویش ہوگی، اس وقت بے شک آپ کو تردد ہوگا کہ کیا ہوگا. لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ وحی کے نزول کے بعد بھی تردد تھا، یہ بالکل غلط. وحی کا نزول ہو گیا، نبوت کا یقین ہو گیا، وحی کا نزول ہو گیا، جبریل کی معرفت ہو گئی. اول امر میں بے شک یہ ممکن ہے کہ آپ کو تردد ہو، اول امر میں بے شک یہ امکان ہے کہ آپ کو اندازہ نہ ہوا ہو. لیکن یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد بھی جب آپ گھر آئے تو تردد تھا، یہ بکواس، یہ غلط، یہ نہیں ہوتا. علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وہی نازل ہوئی ہے جو مطلوع ہے، جو کلام مطلوع ہے، اور وہی مطلوع ہے اور وہی کے اقسام میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آپ نبی الانبیاء ہیں اور چونکہ آپ خاتم الرسول ہیں تو اس لیے یہ اعلیٰ قسم وحی کی آپ کو عطا فرمائی. اس میں یہ کہنا کہ آپ کو مشقت ہوئی، یہ کہنا کہ آپ کو پریشانی ہوئی، یہ کہنا کہ آپ کو بتقاضۂ بشریت اس کا تحمل دشوار ہوا، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑو ان باتوں کو. آپ یہ دیکھو کہ آپ بشر بھی ہیں، لوازم بشریت بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ کا وہ کلام جس کے وزن کے بارے میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ فرمایا گیا ہے. تو بشری لوازم کے ہوتے ہوئے اور بشری تقاضوں کے پائے جانے کے باوجود اس بات پر تعجب ہے کہ آپ نے اس کے نزول کو برداشت کیسے کر لی. یہاں یہ کہنا کہ آپ کو مشقت لاحق ہوئی، آپ کو مشکل پیش آئی. مشکل کا پیش آنا اور مشقت کا لاحق ہونا یہ تو ہماری فطری ہے. سوال یہ ہے کہ اس وحی کا تحمل آپ نے کر لیا ہے یا نہیں کر لیا؟ کر لیا. اور جب وحی کا تحمل آپ نے کر لیا اور اس وحی کو لے کر آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تو یہ بات حیرت کی ہے اور یہ بات تعجب کی ہے کہ اس بشر نے بشری کمزوریوں
اور بشری لوازم کے باوجود اس کا تحمل کیوں کیا؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت علم کے ساتھ آپ کی تربیت فرمائی تھی، اور اس تربیت کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ اہلیت آ گئی تھی، وہ صلاحیت آ گئی تھی کہ جس اہلیت اور صلاحیت کی اس کے تحمل کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ شاہد کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت میں تردد تھا کہ وہ حضرات انبیاء کے ایمان اور یقین کے مدارج عالیہ سے بے بہرا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضرات انبیاء کا ایمان اور حضرات انبیاء کا یقین کس مرتبے کا ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کے ایمان اور یقین کے مراتب فاضلہ، مراتب عالیہ سے یہ لوگ ناواقف ہیں اور بے بہرا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت میں تردد تھا، اور وہ نبوت کے مقام اور منصب سے بھی بے خبر۔ نبوت کا مقام اور نبوت کا منصب بہت عالی منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نبی نہیں بناتے، وہ تو انتخاب فرماتے، اور انتخاب کے ساتھ پھر باقاعدہ اللہ کی طرف سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ کہنا کہ ان پر نبوت وہی آئی ہے اور وہ تردد میں مبتلا ہے، یہ غلط۔ علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک کچی بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ان معاملات میں ابتداءً تو کوئی تشویش اگر ہوئی ہے تو وہ ہوئی ہے، لیکن وحی کے نزول کے مکمل ہونے کے ساتھ تشویش کا کوئی سوال۔ جیسے میں نے کیا، اچانک جبریل آ گئے اور جبریل نے اپنی کارروائی شروع کی، تو اس ابتدائی معاملے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو شرح صدر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اطمینان نہ ہو، لیکن یہ کہ جب قرآن کریم کی یہ 5 آیتیں نازل ہو گئی، اب بے اطمینانی کا کوئی سوال۔ اب یہ کہنا کہ اب بھی آپ کو اطمینان نہیں تھا، یہ غلط۔ تو سندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے وہ ابتدائی تشویش جو پیش آئی تھی اس کا حوالہ دے کر بات کی، اور یہ اس کا حوالہ دے کر بات اس لیے کی تاکہ خدیجہ وہ آپ کی تائید کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ اگر ایک دم آپ آ کر یہ کہتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں رسالت کے منصب پر فائز ہو کر آیا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے۔ یعنی ان کا کہنا یہ کہ سیاستاً آپ نہیں ہو سکے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں بتاتے اور آپ کہتے کہ میرے پاس وہی آئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، تو یہ امکان تھا کہ وہ انکار کر دے، اور پہلے آدمی کی طرف سے انکار ہو جائے تو بات خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے سیاست کی۔ سیاست کیا کی کہ ابتدا میں جو تشویشناک صورت تھی اس کا ذکر کیا، آخر میں جو تسلی و اطمینان والی بات تھی اس کا حوالہ نہیں دیا۔ ابتدائی بات کی جو تشویش والی تھی اور اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ خدیجہ آپ کے لیے مہربان بن جائے اور وہ آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرے۔ تو اس بنا پر سیاستاً آپ نے یہ انداز اختیار کیا، لیکن علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس کو بھی رد کرتے ہیں کہ یہ غلط۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو صلاحیت عطا کی تھی
اور آپ کی جو تربیت فرمائی تھی اس کی بنیاد پر اس کلام جلیل کے تحمل کو آپ نے برداشت کر لی۔ اس کے بعد ایک بات اور، وہ بات یہ ہے کہ وہ شرائط جبال والی بات ہے۔ شرائط جبال میں ہوا یہ ہے اصل میں کہ وحی کی فترت کا واقعہ پیش آیا، 2 سال تک اس کے بعد وحی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے 2.5 سال کی مدت بیان کی اور کم و بیش مدت کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو غیر حیران ہے پہلی مرتبہ یہ 5 آیتیں نازل ہو گئی اور اب سلسلہ بند۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہی تو بہت بڑی عظیم الشان نعمت تھی، اس نعمت کا تو مقابل ہی کوئی نہیں۔ آدمی کو سعادت حاصل ہو جائے یا آدمی کو دوسرے دنیاوی مفادات حاصل ہو جائے یا آدمی شہرت کے بام پر پہنچ جائے تو اس کے پاؤں زمین میں نہیں ٹکتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی عظیم نعمت آپ کو عطا فرمائی اور وہ موقوف، تو اس کے لیے آپ بے چین ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا آپ تسلی سے گھر میں بیٹھے ہیں؟ یہ نعمت عظیمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، اس کے بعد 2 سال 2.5 سال 3 سال تک وحی کا نازل نہ ہونا آپ کے لیے اضطراب کا باعث، آپ کے لیے بے چینی کا باعث۔ اسی اضطراب کی خاطر آپ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے اور اپنے آپ کو وہاں سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تو جبریل امین نظر آتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ تو یہ عمل آپ کا یہ کیا تھا؟ انقطاع وحی کی بنا پر اور فترت وحی کی بنا پر، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو سخت تقاضا تھا کہ وہی پھر آئے، اور وہ آنے ہی تو تقاضا ہے کہ وہی کا نزول ہو اور وہ نزول نہیں ہو رہا تو اس بے چینی کے عالم میں آپ وہاں جاتے۔ تو یہ زوری کے بلاغات میں سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہ فطرت کی بنا پر ایسا ہوا تھا۔ تو شبلی نعمانی نے یہاں بھی ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ زوری کا کلام مقطوع ہے، اس کی سند نہیں ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہو۔ یہ بھی غلط۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلاغات قرون ثلاثہ کے، امام ابو حنیفہ کے بلاغات ہوں، امام مالک کے بلاغات ہوں، یا امام ابو یوسف اور امام محمد کے بلاغات ہوں، امام شافعی کے بلاغات ہوں، امام احمد کے بلاغات ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان قرون ثلاثہ کے حضرات کے بلاغات کو بالاتفاق معتبر قرار دیا گیا۔ ان کو مقطوع کرنا یہ غلط ہے، ان کو منقطع السند کہہ کر رد کرنا یہ غلط ہے۔ یہ بلاغات حضرات محدثین کے یہاں بالاجماع اور بالاتفاق معتبر۔ قرون ثلاثہ کے بعد کے جو بلاغات ہوتے ہیں اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ جزم کے سیرے کے ساتھ نقل کیے جائے اور امام بخاری اور امام مسلم اور امام احمد ان کو نقل ہوئے، جیسے کہ اصحاب البلاغات کی روایات متصلہ کو نقل کرتے، ان کی قرون ثلاثہ کے بعد والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کی بلاغات ہو اور ان کو وسیحت الجن نقل کیا جائے
اور ان کی روایات متصلہ کو نقل کرنے کا جیسا اہتمام ہوتا ہے ایسی بلاغات کو نقل کیا جائے تو یہ معتبر اور ضروری تدائی ہے کہ کوئی صلاحیت میں داخل، تو اس لیے اس کو مقطوع کر کر رد کرنے کی جو حرکت کو کی ہے وہ بھی غلط ہے۔ یہاں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ نے کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یہ عقلی دلیل ہے، اللہ آپ کو رسوادی کریں گے، انک لتصل بہم، آپ سے رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، کل کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکے، جیسے یتیم بچے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خود پوری نہیں کر سکتے، یا جیسے بیوہ عورتیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اور ضرورتیں پوری خود نہیں کر سکتی، تو کل وہ آدمی کہلاتا ہے کہ جو اپنی ضروریات کا از خود بندوبست نہ کر سکتا ہو۔ اس میں یتیم بچے بھی آ جاتے ہیں، اس میں بیوہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اور دوسرے معذور اور اپاہج لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ آگے اس کے بعد تکسب المعدوم، تکسب المعدوم کا مطلب یہ ہے کہ تکسب المال المعدوم وتعطی غیرک، آپ مال کماتے ہیں، المال المعدوم، معدوم المال کی صفت ہے، مال معدوم جو نہیں ہوتا آپ کے پاس اس کو کسب کرتے ہیں اور دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ المعدوم کا، اور ایک یعنی مال مراد ہے کہ مال معدوم آپ کسب کرتے ہیں اور دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک اس سے مراد یہ کہ مکارم اخلاق اور فوائد عظیمہ کا آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لوگ مکارم اخلاق سے بے خبر، لوگ فوائد سے نابلد، آپ لوگوں کو عظیم فوائد کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو مکارم اخلاق کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو المعدوم سے مراد یا المال المعدوم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کو کما کے آپ دوسروں کو دیتے ہیں، اور یا اس سے مراد وہ مکارم اخلاق اور نفیس فوائد ہے کہ آپ ان سے لوگوں کو آشنا کرتے ہیں۔ اور تیسرا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تکسب المعدوم یعنی آپ تجارت میں بہت مال حاصل کرنے کے ماہر ہیں۔ اہل عرب کے یہاں وہ تاجر جس کے مال میں بہت نفع ہوتا ہے وہ بڑا قابل تعریف قرار دیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرت خدیجہ کا مال تجارت کے لیے لے کر گئے تھے، اس میں بہت نفع ہوا تھا اور خدیجہ حیران ہو گئی تھی۔ تو ان کے یہاں چونکہ یہ بات قابل مدح ہے تو ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ خوب مال کماتے ہیں اور تجارت کے اندر آپ کو بڑی مہارت۔ قاضی ایاز نے یہ معنی بیان کی ہے، علامہ نووی نے ان کی تردید اور تغلیظ کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کوئی شان نبوت کے مناسب بات ہو رہی ہے، لیکن آپ اس میں ایک قید لگا دیں، وہ یہ کہ خوب کماتے ہیں، خوب لوگوں کو دیتے، خوب لوگوں کی ضروریات میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے قابل تعریف ہوئی۔ اور ایک معنی تقسیم المعدوم، معدوم المال، اب تک تھا المال المعدوم اور اب ہے معدوم المال۔ معدوم المال غریب آدمی، ان کو آپ قسم کرتے ہیں یعنی ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ آپ کے ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کو مال دیں گے اور کسی کی ضرورتیں پوری کریں گے تو الانسان عبد الاحسان وہ آپ کا غلام بن جائے گا یا نہیں؟ تو آپ معدوم المال، المال المعدوم نہیں،
اب معدوم المال لوگوں کو جو غریب ہے مسکین ہے ان کو کماتے ہیں، یعنی ان کو مال دے کر اپنا بناتے ہیں۔ 100 روپئے تقسم المعدوم، تو معدوم سے مراد وہی معدوم المال، مطلب یہ کہ ایک آدمی ہے وہ درزی کا کام جانتا ہے، مشین اس کے پاس نہیں، آپ نے اس کو مشین دلا دی اور کسب پر لگا دیا، جب مشین نہیں تھی اس کا فن بیکار تھا۔ اسی طریقے سے اور کسی فن کا کوئی ماہر آدمی ہے اور وہ اوزار اس کے پاس نہیں ہے جن سے وہ کمائی کر سکے، آپ وہ اوزار اس کو دلا دے تو آپ اس کو کیسے بنانا ہو؟ تو تقسم اگر آپ پڑھیں تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو معدوم ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ اس کو وسائل دے دیتے ہیں تو وہ کاسب بن جاتا ہے۔ وہ تقریر ہے مہمان نوازی کر دیں، وہ تعین والا نوائب الحق، نوائب حوادث کو کہتے ہیں، یہ نوبت بنوبت آتے رہتے ہیں تو اس لیے ان کو نوائب بھی کہا جاتا ہے۔ نوائب ایک نوائب خیر ہے، ایک نوائب شر ہے۔ نوائب خیر تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنا سارا مال زلزلے میں جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کے اوپر خرچ کر دیا، یا یہ کہ کوئی آفت آ گئی تھی اور لوگوں کے گھر جل گئے تھے اور راکھ ہو گئے تھے تو ان کو بچانے کے لیے، ان کو آباد کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری پونجی خرچ کر دی، یہ نوائب خیر۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس نے شراب و کباب میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا، وہ نوائب شر۔ تو نوائب خیر اور نوائب شر، نوائب حق جو ہے ان میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جن لوگوں نے ان وجوہ خیر میں اپنا مال خرچ کیا ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک نوائب حق سے مراد آسمانی آفتیں، آسمانی آفتیں جیسے زلزلہ آ گیا یا آسمانی آفتیں بارشوں کا تسلسل رہا، لوگوں کے گھر گر گئے، کھیتیاں خراب ہو گئی، ایسی مصیبتوں میں آدمی لاچار ہوتا ہے، بے اختیار ہوتا ہے، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو آسمانی آفتیں ہوتی ہیں ان میں آپ مدد کرتے ہیں، جو دنیاوی جو زمینی آفات ہوگی ان میں بطریقہ والا آپ لوگوں کی خدمت کریں۔